محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں اکلوتی ضرور تھی مگر منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی کیا آمدنی ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ میں دال روٹی بمشکل پوری ہوتی تھی، بھلا مجھ کو وہ کیسے عیش کرواتے۔ والدہ ایک کمزور سی عورت تھی، محنت کرتی تھیں، سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتی، تب گزر بسر ہو رہی تھی۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے امی ابو کے ذہن زیادہ ترقی نہ کر سکے تھے۔ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی اور نہ اپنے علاقے سے باہر نکلے، تو انہیں کیا پتہ کہ دنیا کتنی آگے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں، ان کے گھر اور رہن سہن کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا تھا کہ ان کی طرح زندگی بسر کروں، خوب پڑھوں لکھوں اور ویسی نظر آؤں۔ ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ اگر میں زیادہ پڑھ لکھ گئی تو ترقی کر سکوں گی اور میری شادی بھی کسی اچھے پڑھے لکھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ تبھی میں دن رات محنت کیا کرتی، کتابوں سے دل لگا کر رکھتی۔ ارادہ تھا ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے آؤں گی تو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، ڈاکٹر بن جاؤں گی، تقدیر بدل جائے گی۔ ہمارے اسکول میں میٹرک تک تھا، اس کے بعد لڑکیوں کو کالج کی تعلیم کے لیے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینا پڑتا تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو والد صاحب سے آگے پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، بولے کیا تم اب لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی؟ یہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے، آرام سے گھر بیٹھو۔ ماں ایسے مواقع پر ہمیشہ ڈھال کا کام کرتی ہیں اور بیٹیاں اپنے مسائل کی خاطر ماؤں کا سہارا لیا کرتی ہیں، لیکن میری امی اور طرح کی تھیں۔ جب میں نے اس سلسلے میں ان سے مدد طلب کی تو وہ بولی آگے پڑھ کر کیا کرے گی، خواہ مخواہ کے خرچے ہوں گے، اچھا ہے گھر داری سیکھ لے، تیری شادی کرنی ہے وہاں سسرال میں کھانا بنانا سینہ پرونا ہی کام آئے گا۔ کتابیں نہیں، باشعور ہوتے ہی کچھ لڑکیاں شادی کے خواب دیکھتی ہیں اور کچھ اعلیٰ تعلیم پانے اور کچھ بن کر دکھانے کے دھیان میں رہتی ہیں۔ میں دوسری قسم کی لڑکیوں میں سے تھی۔ بدقسمتی سے ماں باپ کی سوچوں کے آگے کچھ نہ کر سکی اور سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم جماعت لڑکیوں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور مجھے گھر آ کر بتایا کہ کالج کی زندگی بڑی سہانی ہوتی ہے، تم داخلہ لے لو۔ ایک تو داخلہ فارم بھی لا کر دیا جو امی نے اس کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ آئندہ ملنے آؤ تو کالج کی باتیں ہرگز یہاں مت کرنا۔ رضوانہ جب چلی گئی تو میں بہت زیادہ روئی۔ امی جان کا اپنا مزاج تھا، بھلا ان کو کیسے سمجھا سکتی کہ ماں آگے پڑھنا، آگے بڑھنا، کچھ بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ شادی تو ہر لڑکی کی ہو جاتی ہے، گھر بھی بس جاتے ہیں، لیکن پڑھائی کی ایک عمر ہوتی ہے، اگر یہ عمر نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن بس ایک ہی بات جانتی تھی کہ شادی جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے کالج کو خواب سمجھ کر بھلا دیا اور ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں لگ گئی۔ جو وقت بچتا سلائی کڑھائی کا کام کرتی۔ یہ معمول تھا کہ علاقے کے اچھے گھرانوں سے عورتیں امی کے پاس کام بنوانے آتی تھیں۔ وہ اپنے کپڑے جوڑے اور دھاگے موتی ستارے دے جاتی تھیں اور ڈیزائن بھی سمجھا جاتی تھیں۔ میں نے امی جان سے کام سیکھا، لیکن میرے ہاتھ میں ان سے زیادہ نفاست اور صفائی ستھرائی تھی۔ عورتیں میرا کام دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھیں، وہ میرے سلیقے اور صورت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتی تھیں۔ امی سے باتوں باتوں میں کہتی تھیں کہ آپ کی لڑکی بڑی اچھی ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کرے گی۔ ہاں بہن، دعا کرو خدا اس کی قسمت اچھی کرے، اچھا گھر اور اچھا ور دے۔ ابھی تو کوئی رشتہ ملا ہی نہیں، دن رات یہی فکر کھائے جاتی ہے۔ امی ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے اور ساتھ مختلف اشیاء خریدنے میں بھی لگے ہوئے تھے۔ غریب میں کہاں تو اس طرح کا جہیز جوڑا جاتا ہے۔ جو ہی بیٹی جنم لیتی ہے وہ اس کے لیے جہیز کی اشیاء ایک ایک کر کے ذخیرہ کرنے لگتے ہیں۔ امی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ایک دوپٹے پر موتی ٹانگنے کا کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ امی نے اٹھ کر فون اٹینڈ کیا۔ باتوں سے اندازہ ہوا میری ماں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے۔ آخر میں امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے فون رکھ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر ماں کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت مسرور لگیں، سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دینے لگیں اور کہا شکر ہے
میری چاند سی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ اسی وقت ابو آئے، خوشی سے نہال۔ میری ماں نے پہلی بات یہی بتائی، سنو، سلمیٰ کے ابو زینب بیگم جو مجھ سے کڑھائی کرانے آتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ پسند کر لیا ہے۔ محکمہ تعلیم میں 18ویں گریڈ کا افسر ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے۔ وہ ہفتے کے دن بات پکی کرنے آ رہے ہیں۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابو بے حد خوش تھے۔ وہ اختیار میرے کمرے میں آ گئے اور دعا دی۔ 2 دن بعد زینب بیگم مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آئیں اور بات پکی ہو گئی تھی۔ امی نے سب مٹھائی رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ سب مبارکباد دینے آنے لگے۔ میری سہیلیاں بھی آئیں۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ایسا اچھا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تم بڑی خوش نصیب ہو کہ آفیسر ملا ہے۔ جس دن لڑکے والوں نے رسم کے لیے آنا تھا، ماموں، چچا اور دیگر بڑے بھی ہمارے گھر آ گئے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ سب نے لڑکے کا نام پوچھا تو ابو نے انوار بتایا۔ دوپہر کو انوار کے گھر والوں نے آنا تھا۔ امی نے کہا، کھانا تم اچھا بناتی ہو لہٰذا کھانا تیار کر دو۔ میں نے مٹن قیمہ، چکن روسٹ، بریانی اور کھیر بنائی۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ صاحبہ نے بتایا مہمان آ گئے ہیں۔ امی ان کو مہمان خانے میں لے گئیں۔ ماموں زاد صاحبہ جو میری مدد کے لیے آئی ہوئی تھی مجھے چھیڑنے لگی، لو بھائی، یہ تو پوری فوج آ گئی ہے تمہارے سسرال سے۔ تمہارے ساس سسر، جیٹھ جٹھانی، دیور دیورانی، مبائیں بچوں کے اور تمہارے ہونے والے وہ بھی خوب بن ٹھن کر آئے ہیں۔ اب جناب ان لذیذ کھانوں کے علاوہ اپنے حسن کی جھلک بھی انہیں آپ کو دکھانی ہوگی، لہٰذا جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اگر ادھر آ گئے تو بہت برا ہو جائے گا، کیونکہ جناب پسینے میں شرابور کام کرنے والی ماسی لگ رہی ہو۔ غصہ دبا کر کہا، صاحبہ کی بچی، چل یہاں سے، زیادہ زبان نہ چلا اور کھانا وہاں تک لے جانے میں میری مدد کر۔ ہاں بھائی، مگر تم ذرا اپنا حلیہ تو درست کر لو۔ تبھی میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، بال ٹھیک کیے، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں پہنچی۔ دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا اور انجانے خدشات گھیرے ہوئے تھے کہ کہیں مجھے یہ ناپسند نہ کر دے۔ کھانے کی ٹرے دھیرے سے میز پر رکھ کر پہلے ایک عمر رسیدہ عورت کی طرف دیکھا جو شاید میری ہونے والی ساس تھی۔ اس نے بڑی محبت سے مجھے پاس بلایا اور سینے سے لگا کر میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ارے میرے پیاری بیٹی، تو چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ کیوں بھائی انوار، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انوار، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد باتیں شروع ہوئیں۔ شام کی چائے سے پہلے انہوں نے منگنی کی رسم ادا کی اور پھر چائے پی کر وہ واپس چلے گئے۔ 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں۔ ہمارا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا تھا۔ میں اکلوتی تھی۔ ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اہتمام کیا تھا۔ 2 ہفتے قبل ہی ڈھولک بجنا شروع ہو گئی۔ مجھے اتنی محبت مل رہی تھی کہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ سہیلیاں روز صبح آ جاتی، اپٹن ملا جاتا، گیت گائے جاتے، مجھے مائیوں میں بٹھا دیا گیا۔ سو اب میں قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ تائی، پھپھو، خالہ، ممانی سب آ کر وقتاً فوقتاً گھر داری کے رموز سمجھاتی کہ بیٹی اپنے شوہر کا کہا ماننا اور خاوند کو اتنی محبت و عزت دینا کہ وہ تیرا ہو کر رہ جائے اور تیری ہر بات مانے۔ وقت رخصت امی نے مگر عجیب باتیں کہیں، مثلاً بیٹی، پہلے دن سے شوہر پر روب رکھنا اور کہنا کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، اسے سرکاری گھر مل سکتا ہے تو مشترکہ فیملی میں رہنے کی بجائے تم دونوں میاں بیوی کو علیحدہ رہنے میں ہی سکون ملے گا، اور خبردار جو نند اور ساس سے گھلی ملی ورنہ ساری زندگی ان کی لاتیں کھاتی رہو گی۔ تمہارا شوہر 22,000 تنخواہ لیتا ہے، اسے کہنا 2,000 ماں کو دے، باقی 20,000 تم کو دے۔ میں نے ماں کی ان نصیحتوں کو وقت رخصتی ذہن نشین کر لیا۔ ماں نے بار بار ہدایت کی تھی کہ میری نصیحت بھولنا مت، یہ سوچے بغیر کہ ان حرکتوں سے میرا گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ سسرال والے تعلیم یافتہ، مہذب اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ خاندان والے آشش کر اٹھتے، وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی بری اور زیورات لائے تھے۔ عروسی جوڑے میں بے حد جچ رہی تھی۔ ابو نے کافی رقم ادھار لی تھی۔ لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق دھوم دھام سے شادی کی
صورت اور سیرت دونوں ہی خوب تھیں، تبھی وہ میرا بہت زیادہ چاؤ کر رہے تھے۔ میرا پرتپاک استقبال کیا گیا، قدموں میں پھول ہی پھول تھے، تھال بھر بھر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز واقعہ میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ کسی کو ایسا احترام نہ ملا ہوگا جتنا مجھے اس گھر میں مل رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں ملکہ ہوں اور میرے سامنے باقی سب رعایا ہیں۔ سہاگ رات کو میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو بات کہی وہ یہ تھی کہ سلمیٰ دیکھو، تم میری حقیقی محبت اسی وقت پا سکو گی جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی، ان کا احترام کرو گی۔ ایسا نہ ہوا تو تم میرا دل نہیں جیت پاؤ گی۔ لہٰذا وعدہ کرو، میرے گھر والوں کا خیال رکھو گی۔ 2-3 ماہ تک تو میں چپ چاپ رہی۔ امی کا بار بار فون آتا، یہی وقت ہے، اگر کچھ کر سکتی ہے تو کر لو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا پھر کچھ نہ کر سکو گی۔ پہلے سوچا کہ امی جان کو سمجھاؤں کہ ماں جانے تم کن وقتوں کی باتیں کرتی ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ساس ماں جیسی ملی ہے اور دیور بھائی جیسا ہے، دیورانی اور نندے بھی سب محبت کرنے والی ہیں، تو پھر بھلا میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور سب سے الگ ہو کر رہوں؟ تو کیا میں تنہا رہ کر اچھی لگوں گی؟ دبے لفظوں میں کہتی تھی، اماں فکر نہ کرو، یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کیا کرو، میں ڈبل مائنڈڈ ذہن ہو جاتی ہوں۔ جب سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو پھر میں کیوں ان سے بگاڑ لوں؟ ساس صبح سویرے اٹھتے ہی میرا ماتھا چومتی، پھر کوئی دوسرا کام کرتی اور نندیں غلام بن کر سامنے آتی، پانی کا گلاس بھی اٹھ کر مجھے پینے نہ دیتی، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی ہر کوئی خندہ پیشانی سے ملتا، ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے، خوب پیار دیتے۔ میں سارے دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہوتی ہے۔ میں اتنی اچھی نبھا رہی ہوں تو کیا کسی لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ الجھے جو اس سے محبت کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بات میری امی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ وہ بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ کب تم ان لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ تم پر حاوی ہو جائیں، پھر تو میاں تم کو پیر کی جوتی سمجھ لے گا۔ پانی کا قطرہ اگر مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ماں کی مسلسل ایسی باتوں نے بالآخر میرا دل برا کر دیا۔ تبھی میں نے میاں سے بات کرنے کی ٹھان لی، اور پھر ایک روز جب انوار دفتر سے تھکے ہارے گھر آئے تو میں نے موڈ آف کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے حسب معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور میری تیوری پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کسی بات کا جواب نہ دیا تو انوار کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں چپ رہی، خاموش ہو گئی۔ جب بار بار یہی پوچھا تو پھٹ پڑی اور کہا، ایک بات ہو تو بتاؤں، صبر کی انتہا ہوتی ہے، آخر کتنے دن چپ رہوں؟ اب میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ رہوں گی۔ میرا چین سکون حرام ہے، جس کا جی جب چیز چاہے میرے کمرے میں گھسا چلا آتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ اگر آپ نے الگ گھر نہ لیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ انوار کھانے تک خاموش رہے۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو میرا ہاتھ چوم کر کہا، آج خیر تو ہے میری جان، ہم سے کچھ ناراض سی لگ رہی ہو۔ تب میں نے غصے میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارے گھر والوں کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، سو وہ مل گئی ہے۔ حالانکہ گھر کا کام میں نہ کرتی تھی، مگر میں بھی پھر جو شروع ہوئی تو رات گئے تک اول فول بکتی رہی اور وہ بیچارے سنتے رہے، اف تک نہ کہی۔ اب روز میرا ایک ہی وتیرہ تھا، جب گھر آتے کمرے میں داخل ہوتے منہ پھیر لیتی، بات کرتے تو لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے تمہارے اس مشترکہ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، ہم الگ گھر میں رہیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہر دفعہ پیار سے سمجھاتے رہے، کہتے، نہیں میری جان، ایسا ناممکن ہے، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں اور تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور میں اپنے ماں باپ کے سوا جی نہیں سکتا۔ اگر یہ بات میرے بغیر جی لو اور پھر تم صبح مجھے گھر میں چھوڑ دینا۔ اور یہ سن کر وہ حیرت کی تصویر بن گئے۔ ان کو مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ دی تھی، بلکہ ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے تیاری باندھ لی، کیونکہ امی جان کے مسلسل فون آ رہے تھے
کہ تم نے شوہر سے اپنی بات منوا لی کہ نہیں؟ تم تو نری گائے ہو، بے وقوف کہیں کی۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، تمہارا چاؤ، پھر یہ لوگ تم کو کوہلوں کا بیر بنا دیں گے۔ تم کچھ نہ کر پاؤ گی، نئی نویلی دلہن ہو کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی۔ بات کی سوچو، یہ ساری تنخواہ ماں کو دے کر تمہارے پلے 2000 رکھیں گے، اس سے تمہاری کیا خواہشیں پوری ہوں گی؟ غرض میری ان پڑھ ماں نے میرا اتنا سر کھایا کہ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کہنا شروع کر دیں جو قبل از وقت ایک دیوانے کا خواب لگتی تھیں، مثلاً علیحدہ گھر اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے چاہے۔ وہ یہاں کیا پرورش پا سکیں گے؟ آپ کے بھائیوں کے بچے ان سے خوب لڑیں گے، روز بچوں کی خاطر تو میں ہوگی، ہمارا تو جینا دو بار ہو جائے گا۔ حالانکہ ابھی بچے ہوئے کب تھے جو ایسے باتیں کرنے تک کی تک بنتی، مگر میں ایسے ہی اوٹ پٹانگ جواز نکال رہی تھی کیونکہ بات جو نہ بن پا رہی تھی۔ میں نے کافی سمجھایا، اکیلے گھر میں کیوں کر رہوں گی، میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، شام کو لوٹوں گا، تم تنہائی سے گھبرا جاؤ گی۔ یہاں سب لوگ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں بات بات پر تم کو پریشانی ہوگی، پھر میرے روگ یاد آئیں گے۔ یہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنے برے نہیں ہیں، خواہ مخواہ کے وہم مت کرو۔ اگر جیب خرچ چاہیے ہو تو بتاؤ، جتنا مانگو گی اس سے زیادہ دوں گا، لیکن نہیں۔ اس لیے ماں جو دن رات کان کھا رہی تھی، الگ رہو، الگ ہو جاؤ، ساتھ رہو گی تو عمر بھر ان سے پھر الگ نہ ہو سکو گی۔ تمہارے میاں کی کمائی یہی لوگ کھاتے رہیں گے، تیرے پلے کیا بچے گا؟ اف، جب میں تنگ آ گئی اور میاں صاحب کسی طور نہ مانے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تمام رات روتی رہی اور ان کو سونے نہ دیتی۔ انہوں نے صبح آفس جانا ہوتا، جب رات کو سو نہ پاتے تو صبح ان کے لیے تیار ہو کر آفس جانا مشکل ہونے لگ گیا تھا۔ یقین ہو گیا کہ اب اس عورت کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ ضد پر اڑ چکی ہے۔ پھر ایک دن کسی کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہا، سلمہ ابھی تم ضد میں ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، میں آ کر تم کو لے جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے بیچ ہونے والے جھگڑے کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہ کیا، کہیں ان کا دل برا نہ ہو جائے۔ ماں نے میرا گرم جوشی سے سواگت کیا اور تسلی دی کہ اچھا کیا تم نے ہمت سے کام لیا، اب ان کو پتہ چلے گا، دیکھنا تیرے بغیر نہ رہ سکیں گے، کمرہ کاٹنے کو دوڑے گا، ابھی کے ابھی آ کر لے جائیں گے۔ ایسا کہتے کہتے 1 ماہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ گزرا، انوار نہ آئے۔ میں نے ان سے فون پر بات کرنا چاہی تو امی جان نے روکا کہ ابھی نہیں، انہی کو رابطہ کرنے دو ورنہ تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ تیسرے ماہ میری ساس آئی، پھر جیٹھانی اور جیٹھ آئے، دیور اور دیورانی بھی مجھے منانے آئے، لیکن ہماری عقل مند اماں نے ہر ایک کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اور اپنی شرط پر اڑ گئی۔ حد یہ کہ مجھے فون پر بات کرنے تک سے روکے رکھا۔ بار بار انوار فون کرتے تو امی تلخ لہجے میں خود بات کر کے فون رکھ دیتی۔ آخر انوار کو اپنے والد کے ساتھ آئے، امی نے ان کو بھی ٹکا سا جواب دیا کہ الگ گھر لے کر نہیں دے سکتے تو سلمہ نہیں جائے گی۔ اس طرح بے عزتی۔ آخر کار مسئلہ گمبھیر ہو گیا۔ وہ صاحب حیثیت ہم سے سماجی لحاظ سے کہیں بہتر مقام والے عاجزی سے کام لے رہے تھے، اور امی تھی کہ اکڑتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ والد صاحب کو بھی نہ بولنے دیتی، ان سے تو یہی کہتی کہ آپ بیچ میں نہ آئیں، بھلا آپ کو کیا خبر یہ لوگ کس قدر دوغلے ہیں، اوپر سے بڑے اچھے بن رہے ہیں، مہذب ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اندر سے کچھ اور ہیں، میری بچی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، بہت ظلم کرتے ہیں، یہ رات دن روتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتے تھے کہ کہیں والد صاحب ان کے رویے سے متاثر ہو کر مجھے ان کے ہمراہ بھیج دیں۔ دراصل امی چاہتی تھیں کہ انوار آفیسر ہیں، ساری تنخواہ میری بیٹی کے جھولی میں آئے اور وہ ماں باپ کو کچھ نہ دیں۔ حالانکہ یہ سراسر زیادتی تھی۔ جنہوں نے لکھایا پرورش کی، ان والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ اسی سرد جنگ میں 1 سال گزر گیا۔ میرا مسئلہ اتنا بڑھا کہ مجھے اپنا مستقبل طریق نظر آنے لگا۔ اب میں حقیقت میں پریشان رہنے لگی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، لاکھ میکے میں آرام سے ہی، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے شادی کے بعد شوہر کے گھر کے سوا کہیں سکون نہیں ہوتا، بشرطے کہ سسرالی اور شوہر اچھے ہوں، پیار کرنے والے ہوں۔ مجھے تو انہوں نے پیار بھی حد سے زیادہ دیا تھا۔ جب وہاں سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے
تب میرے دل میں ہول اٹھے، عجیب کیفیت ہو گئی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ انوار یاد آتے، ان کے بغیر جی اداس رہتا، ان کی بے حد کمی محسوس ہوتی، دل گرفتہ اور اداس رہنے لگی۔ یہ ملال کسی طور پر کم نہ ہوتا تھا، ہنسنے کی کوشش کرتی، ہنس نہیں پاتی، رونے کو جی چاہتا تو امی سے چھپ کر زار و قطار رو لیتی تھی۔ غلطی کا شدت سے احساس ہوا، نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بڑی دیوار حائل ہو۔ میں شروع دن سے بگاڑ نہیں چاہتی تھی، یہ سب ڈرامہ امی کے کہنے سے کر رہی تھی۔ حالانکہ مشترکہ فیملی سسٹم میں مجھے کوئی تنگی نہ تھی، بلکہ آرام تھا، سکون تھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری شرط نہیں مانتے تو ہم طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور بغیر والدین کو بتائے سسرال آ گئی تھی۔ جب ان لوگوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو حیران و پریشان رہ گئے۔ ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بھاگ کر آئیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ سب نے میرا خندہ پیشانی سے سواگت کیا اور پچھلی ایک بات بھی نہ دہرائی کہ میں شرمندہ ہو جاتی۔ میرے میاں کو اطلاع کرائی، وہ بھی فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور خوش ہو کر ملے۔ سبھی نے محبت سے مجھ کو سینے سے لگا لیا۔ تب مشترکہ فیملی سسٹم، جس کو میری ماں جہنم سے تشبیہ دیتی تھی، مجھے جنت لگنے لگا۔ آج الحمدللہ میرے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ امی کافی عرصہ روٹھی رہیں، فون کرتی تھیں تو بات کیے بغیر رکھ دیتی۔ دکھ تو ہوتا تھا، مگر ماں کو ٹھکرا کر اپنا گھر پیارا کیا۔ ایک دن پتہ چلا وہ بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ میں چلی گئی، جا کر ان کے گلے لگ گئی تھی، پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، دل سے لگا لیا اور مان گئی تھی۔ میں نے اور میرے خاوند نے ان کی بہت خدمت کی۔ بیماری میں میری ساس بھی ان کے پاس ٹھہرتی تھیں، بہت خیال کیا۔ تب ان کو احساس ہوا کہ سب سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہر ساس روایتی ساس نہیں ہوتی۔ آج میری ماں میرے فیصلے پر بہت زیادہ خوش ہے اور میری سب سے کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ محترم ناظرین، دیکھا بزرگ سچ ہی کہتے ہیں کہ ماں کے سر پر ہوتا ہے کہ بچوں کی پرورش، خاص طور پر بیٹی جب اس کی شادی ہو جائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور نیک بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔